رانا صاحب ایک تو شروع میں بھول گیا، آپ کو سینیٹر بننا مبارک ہو، بن گئے جی، خیر مبارک، مہربانی۔ آپ سینیٹر بن گئے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے دیے، تو یہ استعفے منظور کرائیں گے آپ؟ ہم نہیں منظور کروانا چاہتے۔ ہم اس وقت جب یہ پارلیمنٹ چھوڑ کے بھاگے تھے عدم اعتماد کے بعد، ہم اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کے جائیں۔ ان کو سسٹم میں رہنا چاہیے، ان کو جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد جو ہے وہ آگے بڑھانی چاہیے۔ ہم ان کو کہتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، اور وزیر اعظم نے جو میثاق استحکام پاکستان کی بات کی ہے، اس میں تو استعفے نہیں آتے، اس میں تو بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائلاگ آتے ہیں۔ جمہوریت ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں بڑھتی۔ تو ہم تو یہ ان کا چاہیں گے کہ ڈیڈ لاگ نہ ہو، اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ڈیڈ لاگ کی طرف نہ جائیں۔ وہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں میثاق کی، تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سب لوگ مل کے بیٹھ جائیں، تو اس کے لیے کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں کہ وہ خود اس میں بیٹھ جائیں؟ نہیں، دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ مل کے بیٹھنے کی جو ہے بنیاد ہی یہ ہے غیر مشروط۔ اگر میں یہ کہوں نا جی پہلے آپ یہ کریں تو پھر میں بیٹھوں گا، تو پھر اس کے بعد آپ ایسے کریں گے تو پھر میں بات کروں گا، یہ اس طرح سے کبھی کوئی مل کے نہیں بیٹھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، اس وقت ہمارے خلاف جو ہے وہ مقدمات یہ بنا رہے تھے، آدھوں کو جیلوں میں ٹھونسا ہوا تھا، ہمارے خلاف انہوں نے سزائے موت تک کے کیسز جو ہیں وہ بنائے۔ تو جب پلوامہ میں انہوں نے ہمیں بلایا تھا تو کیا ہم نے کہا تھا کہ جی پہلے یہ کام کریں تو پھر ہم آئیں گے؟ ہم جا کے بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں پہ 1.5 گھنٹہ وزیر اعظم صاحب کا انتظار کرتے رہے، لیکن وزیر اعظم صاحب نہیں آئے۔ وہ کہنے لگے نہیں، میں وہاں پہ گیا تو میرے تو اس کے ساتھ مجھے السلام علیکم کہنا پڑے گا، ہاتھ ملانا پڑے گا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر کریں گے تو پھر آپ بیٹھیں گے نہیں، پھر آپ کی نیت نہ بیٹھنے کی ہے، بات نہ کرنے کی ہے۔ آپ بیٹھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیل میں غلط ہے، کوئی مقدمہ غلط ہے، آپ بات وہاں سے شروع کر لیں۔ جس دن وزیر اعظم نے، میاں شہباز شریف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو، بات کرنے کو تیار ہوں، آپ میرے پاس نہ آئیں، آپ اسپیکر چیمبر میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ روز جاتے ہیں، روز جا کے وہاں پہ چائے پیتے ہیں، مجھے وہاں پہ بلا لیں، میں وہاں پہ آ جاتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جی آپ نے یہ باتیں مجھ سے نہیں کرنی، تو آپ آئیں اور بیٹھیں، بات کریں۔ اگر وہ وہاں پہ بات شروع ہوتی ہے یہیں سے شروع کر لیتے، یہ ملاقات کی اجازت سے شروع کر لیتے، یہیں سے شروع کر لیتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہیں شاید یہ اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، اور عمران خان صاحب شاید سیاست میں ڈائلاگ اور جمہوری رویے کے اوپر جو ہے نا وہ یقین نہیں رکھتے۔ اچھا، اگر وہ یقین نہیں رکھتے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا اور آپ لوگ بے اختیار ہیں، تو میں بے اختیار لوگوں سے مذاکرات کر کے کیا کروں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ لوگ با اختیار ہیں؟ نہیں، جس دن وزیر اعظم نے یوم آزادی پہ میثاق استحکام پاکستان کی بات کی ہے، ڈائلاگ کی بات کی ہے، کہا کہ آؤ بیٹھیں، تو وہ ساری عسکری قیادت ساتھ ہی بیٹھی تھی نا۔ تو کیا پھر وہ آن بورڈ نہیں تھے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، تو معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی جب بات کریں گے تو سبھی کو آن بورڈ لے کے کریں گے، اور جب ایک ایگریمنٹ یا ایک کنسنسس پیدا ہوتا ہے اس ملک کو جو ہے وہ استحکام دینے کا، تو اس میں سبھی آن بورڈ ہوں گے۔ اور جو بات میاں نواز شریف صاحب نے 21 اکتوبر 2023 کو جب وہ آئے تھے بیرون ملک سے، تو انہوں نے پوری قوم کو گواہ بنا کے، بہت بڑا جلسہ تھا، پورے ملک کی نمائندگی تھی مینار پاکستان پہ، تو انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ اب ملک جس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، ہم سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، تو پھر یہ مسائل حل ہوں گے۔ تو انہوں نے تو ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی کہا تھا، جوڈیشری بھی کہا تھا، باقی سٹیک ہولڈر بھی، ساری سیاسی جماعتیں بھی۔ تو اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم نے بھی، ہم نے بھی بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں،
اور آگے بھی کہتے رہیں گے. ہم اپنے اس سٹانس کے اوپر پوری قوم کو گواہ بنا کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم استحکام پاکستان کے لیے جو ہے وہ تمام جتنے بھی قوتیں ہیں، جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سب کے ساتھ بات کرنے آپ کے کچھ کولیگز ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. آپ کے کچھ کولیگز نے اوپنلی تسلیم کیا کہ ہاں ہمارے ہاں ہائیبرڈ سسٹم ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم کے تحت؟ نہیں، ہائبر سسٹم دیکھیں، وہ دراصل ہائبر کا جو ڈکشنری معنی ہیں یا جن معنوں میں وہ لیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کا دوغلا نظام کی بات کرتے ہیں. نہیں، میں اس سے متفق نہیں ہوں. ہاں، یہ بات ہے کہ اگر آپ یعنی عسکری اور سیاسی قوتیں آپس میں رسپیکٹفلی انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی لا جو ہے وہ ایک سوچ، ایک عزت، ایک احترام کے ساتھ آگے بڑھیں اور تمام فیصلے جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ کریں، تو اگر آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ عسکری اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی قوت جو ہے وہ اگر ایک پیج پہ ہے، تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا مذائقہ ہے. آپ نے بنیان المرصوص جو ہے، آپ نے جو مارکہ حق جیتا ہے، وہ کس طرح سے جیتا ہے؟ وہ عسکری، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ تھی. یعنی وہ آپ نے سنا ہوگا فیلڈ مارشل کا وہ بیان کہ انہوں نے کہا کہ جب انڈیا نے وہ میزائل جو فائر کیے پاکستان، یہ جو نور خان بیس ہے وہاں پہ آ کے گرے، تو میں نے پھر وزیر اعظم سے یہ اجازت چاہی کہ ہمیں اب اجازت دی جائے کہ ہم اس کا وہی جواب جس جواب کا ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے وہ جواب دیں. تو میں نے وزیر اعظم سے اجازت لے کے، جو کہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنا اختیار جو ہے وہ استعمال کیا. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے پاس تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نہیں ہے بلکہ ہم آہنگی ہے. بالکل، یہ ہم آہنگی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ حب الوطنی کے تقاضوں کے عین مطابق ہے. اور اس کے بغیر اگر اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، عسکری قیادت کہہ لیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ لیں، ان کے درمیان اس درجے کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو یہ کامیابیاں جو ابھی پاکستان کو حاصل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے بھی اکنامک ریوائول کے شکل میں ہوئی ہیں، یہ حاصل نہیں ہو سکتی. میاں نواز شریف صاحب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب پہ خوش ہیں؟ وہ ان کی جو ہے وہ لیڈرشپ میں یا ان کی رہنمائی میں ہو رہا ہے، ان کی جو ہے وہ مشاورت سے ہو رہا ہے. ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک ایک فیصلے میں ان کا وزڈم، ان کا وائز جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ہمیشہ جو بنیادی نوعیت کے فیصلے ہیں، ڈے ٹو ڈے تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جو بنیادی نوعیت کے فیصلے ہیں ان میں ہمیشہ ان کو وقت سے پہلے جو ہے وہ کنسلٹیشن کے پروسیس میں جو ہے وہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اچھا، تو وہ اس پہ مطمئن ہے اور خوش ہیں؟ جی کیوں نہیں خوش ہوں گے. یہ ساری کامیابیاں جو ہیں وہ اگر ملک کو مل رہی ہیں تو یہ پاکستان کی کامیابیوں پہ تو ہر پاکستانی کو جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، ماں سوائے اس گالی گلوچ بریگیڈ کے جو میرا خیال ہے کہ پرسوں کے معاہدے کے اوپر بھی ابھی خوش نہیں ہوا.